أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ عام معافی کا اعلان فرما دیا اور اہل مکہ کو دین کی تعلیم دی. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم کام انجام دیے وہ ساتھیوں دو ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر کے جو شرک کے اڈے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دھاوایا. آج ہماری حکومتیں کامیاب کیسے ہوگی؟ شرک کے اڈوں کی سرپرستی کیا کرتے ہیں. جہاں غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنی ہر ضرورت رکھی جاتی ہے، وہ اس کی سرپرستی کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حکومتوں کی مدد کیسے کرے؟ اسلام نہ صرف توحید کی دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت شرک سے منع بھی کرتا ہے اور شرک کے اڈوں کو توڑتا ہے. اسلام رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام. رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام. نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام. نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام. لہجہ لہجہ جس سے حاصل روح کو بالیدگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافة بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیوں،
نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا، پچھلی مجلس ہماری آپ کی یہاں پر آ کر رکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام معافی کا اعلان فرما دیا. پھر ظہر یا عصر کا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو ہر قسم کی نجاست، برائیوں، شرک، بتوں کے اڈوں، بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی رہے، ٹھہرے رہے. فتح مکہ کا واقعہ 13 رمضان کو پیش آیا، 17 کو پیش آیا، یعنی رمضان مبارک ہی میں ہے، لیکن کس تاریخ کو پیش آیا اس کے اندر اختلاف ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے باقی دن آپ نے مکہ مکرمہ ہی میں گزارے. پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبے دیے اور اہل مکہ کو دین کی تعلیم دی. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم کام انجام دیے وہ ساتھیوں 2 ہیں. پہلا کام تو وہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے حادثات پیش آئے جس سے ہر مسلمان کو کچھ سبق عقیدے سے متعلق، کچھ سبق حلال اور حرام سے متعلق، مسائل سے متعلق کچھ اسباق ملتے ہیں. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو شرک کے اڈے بنے ہوئے تھے، بڑوں کے مزار بنا رکھے تھے، جہاں پر وہ سارا کام کیا جاتا تھا جو اللہ کے لیے کسی مسجد میں یا کہیں پر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈھانے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا. تو آپ کے سامنے جو پہلی چیز رکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر مکہ مکرمہ پہنچنے کے قریب اور مکہ مکرمہ میں قیام کے درمیان کیا مسائل لوگوں کو بتلائے اور کیا چیزیں پیش آئی. چونکہ حالانکہ اگرچہ یہ سیرت سے الگ ہٹ کر کے مسئلہ ہے، لیکن وہ ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے، اس لیے اس کی طرف مختصر سا اشارہ کیا جاتا ہے. دیکھیے، پہلی چیز جو فتح مکہ سے کے حادثے سے واقعات سے متعلق ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں انسان کے لیے روزہ کا افطار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ بعد میں آنے والے دنوں میں اس روزے کو وہ پورا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چونکہ رمضان المبارک کو نکلے تھے، اب وہ لوگ 5-6 رمضان المبارک، پہلی رمضان المبارک یا 10 یا 8 رمضان المبارک کب نکلے تھے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان المبارک ہی میں نکلے تھے. تو شروع میں سارے لوگوں نے روزہ رکھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ سفر میں آج کی طرح سفر میں آسانی نہیں تھی، بڑی پریشانی تھی. آج بھی پریشانی ہو جاتی ہے، روزہ رکھے انسان تو پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن اس پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا. خصوصاً جب مکہ کے قریب پہنچے اور دشمنوں سے مقابلے کا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی افطار کیا اور لوگوں کو روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا. اس سے معلوم یہ ہوا، 2 باتیں معلوم ہوئی ساتھیوں جس پر توجہ دینی چاہیے. ہمیں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں،
ایک چیز تو یہ ہے کہ سفر میں روزہ افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سفر عذر ہے روزہ افطار کرنے کے لیے. رمضان میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ افطار کر. بلکہ اگر انسان کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے تو اس کے لیے روزہ افطار کرنا بہتر ہے. بلکہ اگر انسان کو روزہ رکھنے سے نقصان ہو رہا ہے تو اس کے لیے روزہ افطار کر دینا واجب ہے. یہ لوگ سمجھتے نہیں, بڑی غلطی میں رہتے ہیں لوگ. تکلیفیں برداشت کرتے رہیں گے, گلا سوکھا رہے گا, ہونٹ پر بالکل چٹیاں پپڑیاں پڑ جائیں گی, لیکن روزہ افطار نہیں کریں گے. یہ سنت نبی کے خلاف ہے. دوسری چیز انسان یہ دیکھے, اس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں, کہ انسان جس مقصد کے لیے جا رہا ہے آیا روزہ اس میں رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہے. مثال لے لیجیے, ایک شخص یہاں سے ریاض جا رہا ہے اور ریاض سے خریداری کرنی ہے. اب اگر روزہ رکھا ہے تو مارکیٹ میں نہیں گھوم سکتا. اب اس کے لیے انتظار کرے گا روزہ افطار کرنے کا شام میں, پھر لیٹ ہو جائے گا دوسرے دن بھی. تو جس کام کے لیے گیا اس میں رکاوٹ بن رہی ہے, تو ایسی حالت میں روزہ افطار کر دینا بہتر ہے. ایک اور مثال لیجئے, ایک شخص یہاں سے عمرے کے لیے جاتا ہے. کس لیے جا رہا ہے؟ عمرے کے لیے جا رہا ہے نا. کچھ لوگ جائیں گے اور روزہ رکھ کر کے اس قدر پریشان ہو جائیں گے کہ عمرہ کرنے میں جا کر کے لمبے ہو جاتے ہیں. چلو بھائی ابھی بہت تھک گئے ہیں, جب ہم شام کو افطار کر لیں گے تو عمرہ کر لیں گے. یہ چیز غلط ہے. یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. جس کام کے لیے آپ گئے ہیں آخر اسی لیے تو روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے سفر میں, تاکہ سفر میں پریشانی نہ پیش آئے. جس کام کے لیے گئے وہ کام پہلے ہونا چاہیے, اور روزہ رکھنا بعد میں رکھا جا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز کی بھی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. دیکھیں آپ سفر میں تھے, سفر میں ہے نا, اور جنگ کی حالت میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچے زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے. یا آپ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے آپ غسل کر رہے تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھیں. حضرت ام ہانی آئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی. وہ بیان کرتی ہیں کہ لم ارہ صلی صلاۃ اخف منها غیر انه یتم الرکوع والسجود. ہم نے اتنی ہلکی نماز آپ کو پڑھتے نہیں دیکھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ رکوع اور سجدہ مکمل پورا کیا کرتے تھے, ہماری اور آپ طرح ٹھوکریں نہیں مارتے تھے, ہے کہ نہیں؟ کہ مشکل سے آدمی 3 بار بھی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کچھ سنا کچھ نہیں سنا, ہے کہ نہیں ہے؟ اور رکوع سے اٹھیں گے سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے فوراً سجدے میں, سجدے سے اٹھے سیدھے بیٹھیں گے نہیں ہو فوراً. یہ نماز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. ایسی نماز سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. وہ کیوں؟ اپنی نماز میں رکوع اور سجدے کو پورا نہیں کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی, جس سے اس کی مشروعیت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے. جن لوگوں سے ہو سکے انہیں چاشت کی کم سے کم رکعت 2 ہے اور زیادہ 8 رکعت آپ سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ نے تاکید بھی کی ہے, لہذا چاشت کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تیسرا مسئلہ, امامت کا حقدار کون؟ امامت کا حقدار کون؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اہل حدیثوں کے اوپر اس حدیث کو لے کر کے اعتراضات بھی کیا کرتے ہیں, جبکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں ہے. ایک صحابی حضرت عمرو ابن سلمہ الجرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا قبیلہ مکہ سے اور یمن کے درمیان میں واقع تھا. صحیح بخاری شریف میں ہے, وہ